ابلیس کا معبود تو تھا، محبوب کوئی نہ تھا۔ لعین ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انسان کی محبت کے بغیر خدا کا سجدہ انا کا سجدہ ہے۔ خدا انسان سے محبت کرتا ہے اور ابلیس اور اس کے چیلے انسان سے محبت نہیں کرتے۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ خدا جب کسی پر بہت مہربان ہو تو اسے اپنے بہت پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کے احسانات میں سب سے بڑا احسان محبت ہے۔ محبت کم ظرف اور کم نظر کا کام نہیں، یہ عالی ظرف اور بلند نگاہ انسانوں کا کھیل ہے۔ یہ بلند نصیب انسانوں کی بات ہے۔ اس زندگی میں جسے محبوب مل گیا اسے سب کچھ ہی تو مل گیا۔ محبوب کے ملنے کی دیر ہے کہ زندگی نثر سے نکل کر نظم میں داخل ہو جاتی ہے۔ محبوب خود شعر نازک ہوتا ہے، اس کا قرب محب کو شعر آشنا کر دیتا ہے۔ جسے محبوب نہ ملا ہو، جسے محبت نے قبول نہ کیا ہو، اسے غزل بے معنی نظر آتی ہے، اسے نظم سے بیر سا ہو جاتا ہے۔ محبوب میسر نہ ہو تو رعنائی خیال کا ملنا محال ہے۔ محبوب اس ذات کو کہتے ہیں جس کے تقرب کی تمنا کبھی ختم نہ ہو، اپنی ذات سے فنا ہو کر جس کی ذات میں بقا ہونا منظور ہو، اسے محبوب کہا جاتا ہے۔ محبوب محب کے حسن انتخاب اور حسن خیال ہی کا نام ہے۔ ہر زندہ انسان کے لیے کوئی نہ کوئی محبوب ضرور ہوگا۔ جن کا کوئی محبوب نہیں وہ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، اپنی اداؤں پر مرتے ہیں، اپنے خون کی سرخی پر فدا ہونے کی خواہش ان کے خون کے سفید ہونے کی دلیل ہے۔ ایسے لوگ آئینہ خانوں میں اکثر دیکھے جاتے ہیں، نہ وہ کسی کو پسند کرتے ہیں اور نہ ہی کوئی اور ان کو پسند کرتا ہے۔